رابعہ بصری نے زندگی بھر شادی کیوں نہ کی؟ حقیقت جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت سے رشتے آئے لیکن ایک ایسا رشتہ آیا کہ سب کو یقین تھا اس بار ہاں ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ دل کسی اور سے محبت کرتا ہے اور کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ سب سن کر دنگ رہ گئے، راز واضح ہو گیا۔ لیکن موت کے وقت جوان لڑکیوں کو نصیحت کی کہ کبھی بھی شادی کے بغیر نہ رہنا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جنم عراق کے شہر بصرہ میں ہوا۔ بچپن سے ہی ان میں دنیاوی لذتوں سے بے رغبتی اور اللہ کی محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ بچپن میں جب دوسرے بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے، وہ اپنی آنکھوں میں خلوص اور دل میں اللہ کی یاد لیے بیٹھا کرتی۔ ان کی ماں اور باپ بھی ان کی غیر معمولی روحانیت اور عبادت کی عادت سے حیران رہ جاتے۔ بچپن میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک مرتبہ گاؤں میں آگ لگ گئی، رابعہ نے کسی کی مدد کرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا اور پھر اتنی شجاعت سے آگ بجھانے میں حصہ لیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ رابعہ بصری ایک عظیم صوفیہ اور اللہ کی محبت میں مگن ہونے والی حضرت تھیں، جن کا شمار اسلام کی ابتدائی صوفیہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق عراق کے شہر بصرہ سے تھا اور ان کی پیدائش 6 صدی ہجری کے دوران ہوئی۔ رابعہ بصری کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی محبت اور عبادت میں گزرا۔ بچپن ہی سے وہ دنیا کی خواہشات سے دور تھیں اور دل و جان سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ ان کے والدین کا انتقال جلد ہی ہو گیا، جس کے بعد وہ یتیم ہو گئیں اور معاشرتی مشکلات اور غربت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ سب مشکلات انہیں اللہ کے قریب لے آئیں اور انہوں نے دنیاوی چیزوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ رابعہ بصری کی زندگی کا آغاز اللہ کی محبت میں مکمل ڈوب جانے سے ہوا۔ انہوں نے ہمیشہ دل کی گہرائیوں سے عبادت کی اور دنیاوی لذتوں کو ترک کر دیا۔ بچپن میں ہی وہ اپنے گھر کے ماحول اور معاشرتی معاملات سے دور ہو کر اللہ کی ذات کی فکر میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ ہمیشہ تنہائی میں نماز اور دعا کرتی رہتی اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتی تھی۔ رابعہ بصری کی عبادت اور مراقبہ کا انداز ایسا تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے اور ان کی روحانیت سے متاثر ہوتے تھے۔ رابعہ بصری کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی خالص محبت اور اللہ کے لیے تھی۔ انہوں نے دنیا کے مال و دولت، شہرت اور لوگوں کی رائے کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ ان کے نزدیک صرف اللہ کی محبت اور اس کی خوشنودی ہی سب سے بڑی چیز تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتی تھی اور ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی۔ رابعہ بصری کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر دکھ، تکلیف اور غربت کے باوجود کبھی اللہ کی عبادت سے باز نہیں آئیں۔ رابعہ بصری کی روحانیت کی مثال ان کے قولوں اور اقوال میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ اللہ کی محبت کے بغیر عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہے اور سچی عبادت صرف دل سے کی جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں دنیاوی خواہشات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی محبت اور روحانی پاکیزگی کی طرف رہنمائی کرتی۔ رابعہ بصری کی تعلیمات کا مرکز صرف اللہ کی عبادت اور اس کی محبت تھا۔ رابعہ بصری کی مشہور روایات ہے کہ انہوں نے کبھی مال و دولت کے لیے کام نہیں کیا۔
اور نہ ہی دنیاوی تعلقات کی پرواہ کی۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، مراقبہ اور صبر میں گزرا۔ انہوں نے لوگوں کو سچائی، محبت، صبر اور اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ رابعہ بصری کی شخصیت اتنی روحانی تھی کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت محسوس کرتے۔ ان کی سادگی اور روحانیت کا اندازہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ رابعہ بصری کی عبادت کی شدت اور ان کی اللہ کی محبت کا اندازہ ایسا تھا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی نظر صرف اللہ کی طرف ہوتی تھی اور دل میں دنیا کے کسی بھی چیز کے لیے جگہ نہیں رہتی تھی۔ ان کی نماز اور عبادت میں ایک خاص سکون اور روشنی تھی جو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ رابعہ بصری نے ہر وقت اللہ کی یاد میں گزارا اور لوگوں کو بھی یہی نصیحت کی کہ دل کی سکون اور کامیابی کے راز صرف اللہ کی محبت اور عبادت میں ہے۔ رابعہ بصری کی زندگی کا ایک اور پہلو ان کا تنہائی اور مراقبہ کے وقت تھا۔ وہ اکثر دور دراز کی جگہوں پر جا کر عبادت اور مراقبہ کرتی تھی تاکہ دنیاوی ہنگاموں سے دور رہ کر اللہ کی قربت حاصل کر سکے۔ ان کی یہ تنہائی انہیں روحانی بلندیوں تک لے گئی اور وہ لوگوں کے لیے ایک مثالی شخصیت بن گئی۔ رابعہ بصری نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے دنیاوی فائدہ یا شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ کی ان عظیم ہستیوں میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے زہد و تقوی، عبادت، ریاضت اور عشق الہی کی ایسی مثالیں قائم کی جو صدیوں سے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کا نام رابعہ ادویہ بصری تھا اور آپ کو عام طور پر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔ آپ کا تعلق ایک غریب مگر نیک دل گھرانے سے تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت گھر میں اتنی غربت تھی کہ والدین کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہ تھا، مگر اللہ نے آپ کو دنیا آخرت میں ایسی عزت بخشی کہ آپ کا شمار اولیاء کرام اور اللہ کے خاص دوستوں میں ہوا۔ یہاں ہم تفصیل سے حضرت رابعہ بصری کی زندگی اور ان کی روحانی جدوجہد، شادی نہ کرنے کی وجوہات اور ان سے ملنے والے اسباق پر روشنی ڈالیں گے۔ ابتدائی زندگی اور غربت کی آزمائش۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی ولادت نہایت فقیرانہ حالت میں ہوئی۔ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی وجہ سے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ کے والد نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری اس بیٹی کا مقام بہت بلند ہوگا، وہ ہماری امت کی رہنما بنے گی۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت عبادت، ذکر کی طرف مائل تھی، لیکن والدین کے انتقال کے بعد حالات مزید سخت ہو گئے۔ بصرہ میں قحط آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ ایک ظالم آقا کے ہاں آپ کو خدمت کے لیے رکھا گیا، مگر غلامی کے باوجود آپ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتی رہتی۔ ایک رات آپ کے مالک نے دیکھا کہ آپ سجدے میں رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو ہی میرا محبوب ہے، میں تیری رضا کے لیے زندہ ہوں، اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو کسی غیر کی خدمت نہ کرتی، بس تیرا در پکڑتی۔ مالک یہ پرکیفیت ایسی اثر ہوئی کہ اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ زہد و تقوی کی زندگی۔ آزادی کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ کی عبادت اور یاد میں گزارنے کا عزم کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دنیاوی آرام، مال و دولت، حتیٰ کہ نکاح کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیا۔ آپ کا دل عشق حقیقی میں ایسا ڈوبا کہ آپ دنیاوی تعلقات کو اپنے مقام کے مطابق سمجھنے لگے۔ جوانی میں حضرت رابعہ بصری نے اپنے دل کو دنیا کی ہر خواہش سے الگ کر لیا۔
جب لوگ رشتوں اور شادی کی بات کرتے تو وہ مسکرا کر کہتی میری محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات سن کر بہت سے لوگ حیران اور بعض دکھی ہو جاتے، مگر رابعہ کے دل میں اللہ کی محبت ایسی گہری تھی کہ کوئی اور چیز اس میں گھس نہیں سکتی تھی۔ وہ اکثر یہ بھی کہتی کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اللہ کی محبت ہے۔ ایک دن ان کے پاس شادی کی پیشکش آئی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ شاید ہاں کہیں گی، مگر حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جو دل اللہ کے لیے خالص ہو وہاں کسی اور کے لیے جگہ نہیں۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے اور فیصلہ کر چکی تھی کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے لیے سبق آموز ہے کہ حقیقی محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں دنیا سے شادی اس لیے نہیں کرتی کہ میرا دل صرف اللہ کے عشق میں مشغول ہے۔ میں کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ شادی نہ کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ اسلام میں شادی سنت ہے اور بہت فضیلت رکھتی ہے، مگر اولیاء اکرام میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں گزری ہیں جنہوں نے مخصوص روحانی وجوہات کی بنا پر شادی نہیں کی۔ حضرت رابعہ بصری انہی میں سے ایک ہیں۔ آپ کی شادی نہ کرنے کی چند بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عشق الہی کی شدت۔ رابعہ بصری کا دل صرف اور صرف اللہ کی محبت میں مگن رہتا تھا۔ آپ کہتی تھیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب میرا رب میرا محبوب ہے تو میں کسی غیر کی محبت میں دل کیوں لگاؤں۔ عبادت میں مشغولیت۔ آپ دن رات ذکر، فکر اور نماز تہجد میں مشغول رہتی۔ آپ نے دنیاوی ذمہ داریوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کی تاکہ عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ روحانی ذمہ داری۔ آپ کو اللہ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے زہد و تقوی اور ترک دنیا کا سبق لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ حقیقی محبت صرف اللہ کی ہے۔ دنیاوی تعلقات کی بے ثباتی۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے مگر اللہ کی محبت باقی ہے۔ میں اس فانی محبت پر باقی محبتوں کو ترجیح دیتی ہوں۔ اپنی نیت کی حفاظت کرنے والی تھی۔ آپ کو خوف تھا کہ شادی کے بعد آپ کی توجہ عبادت سے ہٹ کر دنیاوی امور میں لگ جائے گی، اس لیے آپ نے پوری زندگی تجرد میں گزار دی۔ پیارے ناظرین، کئی نیک اور بزرگ لوگ حتیٰ کہ مشہور ولی حضرت حسن بصری نے بھی آپ کو نکاح کی پیشکش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا دنیاوی نکاح میرے حال کے مطابق نہیں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے نکاح میں دے دیا ہے۔ آپ اکثر کہتی تھی یا اللہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خواہش سے کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں تیری عبادت صرف تیری محبت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنی بقا سے محروم نہ کرنا۔ ان کی تعلیمات۔ حضرت رابعہ بصری کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ جنت کی خواہش یا دوزخ کے خوف سے۔ آپ نے عشق حقیقی کو دین کی اصل روح قرار دیا۔ آپ کی تعلیمات کے چند اہم نکات۔ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ دنیاوی محبتیں فانی ہیں، اصل محبت اللہ ہی کی ہے۔ عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ خوف اور لالچ سے بڑھ کر اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا وصال۔ آپ کی وفات 185 ہجری کے قریب بصرہ میں ہوئی اور آپ کا مزار آج بھی عراق میں موجود ہے
اور لاکھوں زائرین آپ کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے شادی نہ کر کے یہ ثابت کیا کہ بعض اوقات انسان کا روحانی مقام ایسا بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں شادی کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن رابعہ بصری کا انفرادی حال یہ تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اس قدر فنا تھی کہ کسی اور تعلق کو اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں آنے دیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل محبت اللہ ہی کی محبت ہے۔ دنیاوی لذتیں اور رشتے عارضی ہیں۔ عبادت صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ زہد و تقوی انسان کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اور حضرت رابعہ بصری کی پوری حیات ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی محبت سے اوپر اٹھ کر اللہ کی محبت ہی اصل حقیقت ہے۔ کہانی حضرت رابعہ بصری کی آخری نصیحت۔ بصرہ کی ایک شام تھی جب غروب آفتاب کے سنہری رنگ آسمان پر پھیل رہے تھے۔ حضرت رابعہ بصری اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تھی۔ کمزور جسم مگر چہرہ نورانی، آنکھوں میں عشق الہی کی چمک اور ہونٹوں پر ذکر خدا کی مٹھاس۔ ان کے حجرے میں سکون اور روحانی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اس وقت چند جوان لڑکیاں ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ ادب سے سلام کر کے بیٹھ گئی۔ ان لڑکیوں کے دلوں میں ایک سوال تھا جو برسوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ آخر کار ان میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا، اے ہماری ماں، آپ نے ساری زندگی شادی کیوں نہ کی اور ہم جوان لڑکیاں نکاح کریں یا نہ کریں؟ یہ سوال سن کر حضرت رابعہ بصری نے گہری سانس لی، آنکھوں میں ہلکی نمی ابھری اور چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا۔ انہوں نے نرم لہجے میں فرمایا، بیٹیوں، میں نے اپنی حالت کو دیکھ کر شادی نہیں کی۔ میرا دل عشق حقیقی میں اس طرح محو ہو گیا کہ کسی اور محبت کی گنجائش باقی نہ رہی۔ میں نے خود کو اللہ کے ساتھ باندھ لیا تھا، مگر یاد رکھو میری راہ پر کسی کے لیے نہیں ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورۃ النور آیت نمبر 32۔ اور اپنے میں سے ہی بے نکاح مرد اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ دین کا حصار ہے جو عورت اور مرد دونوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ پیارے ناظرین، نصیحت کا نچوڑ ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اگر تم میں سے کوئی میری طرح اللہ کی محبت میں فنا ہے اور اس کی دنیاوی محبتوں میں دل نہیں لگتا تو وہ اپنی راہ اختیار کرے، لیکن عام لڑکیوں کے لیے نکاح کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ شادی سے خاندان بنتا ہے، نسلیں بڑھتی ہیں، انسان دین و دنیا دونوں میں سکون پاتا ہے۔ عشق مجازی کا انجام ہے فنا، عشق حقیقی ہے روح کی بقا۔ آخری نصیحت۔ حضرت رابعہ بصری نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، میری بیٹیوں کو وہی راستہ دکھا جو ان کے حال کے مطابق بہتر ہو۔ اگر نکاح میں بھلائی ہے تو ان کے نکاح کو آسان فرما، اگر تجھ سے تعلق میں ہے انہی کے لیے خیر ہے تو انہیں اپنے عشق کی مٹھاس عطا فرما۔ لڑکیاں روتی ہوئی وہاں سے واپس لوٹی۔ ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی اور سمجھ آ گئی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا اپنی ذات کے لیے شادی نہ کرنا ایک خاص روحانی حال تھا، مگر عام مسلمان لڑکیوں کے لیے نکاح ہی بہتر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی اسلام میں ایک سنت اور زیادہ تر لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ کچھ خاص بندے اللہ کی محبت میں اس طرح مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ تجرد کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی حالت، اپنی ضرورت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکار بنائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، آمین یا رب العالمین۔